اور آپ کے ایمان کے اندر 5 میں 4 عبادت ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن زکوٰۃ اور روزہ مین جو عبادت ہے وہ مین عبادت نماز ہے اور حج بیت اللہ ہے. نماز کے توسل کے اندر روزے کو رکھا ہے اور زکوٰۃ کے توسل میں حج کو رکھا ہے. زکوٰۃ بھی مالی دی جاتی ہے، حج میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، لیکن حج میں ایک چیز بڑھ جاتی ہے کہ مال و جان دونوں اٹھایا جاتا ہے. حج کے تابع زکوٰۃ کو رکھا، نماز کے تابع روزے کو رکھا. مین 2 عبادت جو ہے وہ حج ہے اور نماز ہے. نماز دن میں 5 وقت ہے اور حج بیت اللہ عمر میں 1 مرتبہ فرض ہوا تو حج ہے. اس لیے سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. اب آپ یہاں رک کر سمجھ لیں، 9 ہجری میں پہلا حج کا قافلہ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں. اللہ کے نبی خود حج کو نہیں جا رہے 9 ہجری میں، اللہ کے نبی نے 10 ہجری میں حج کیا ہے. 9 ہجری کا قافلہ جا رہا ہے. ایک عبادت ہے حج. حج کا امیر بنایا جا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک عبادت کی امیر کس کو بنا رہے ہیں؟ حج کی امیر کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق کو. اور مرض الموافات میں نماز کی عبادت کے لیے امام کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ حق ہے ابو بکر صدیق کا. اور اللہ کے رسول کے یہ الفاظ ہیں کئی کہ ابھی کیسے کہ حضرت بریدہ کو فرمایا علی منی انا منی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، بریدہ کو مطمئن کرنے کے لیے. اسی طرح ابو بکر کے بارے میں ایک جملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کی ناراضگی ہو گئی، حضرت عمر نے کچھ سخت جملے کہہ دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق خاموش گئے اور جا کے اللہ کے رسول کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے مجھے یہ کہا ہے. جب تک حضرت عمر کو یاد آیا کہ کہیں بات اللہ کے رسول تک نہ پہنچ جائے، بھاگے اور دوڑ کر آئے. جب تک تو ابو بکر نے شکایت کر دی تھی عمر کی. حضرت جناب رسول نے ابو بکر کے بارے میں کہا، اے عمر، تم میری وجہ سے ابو بکر کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں ابو بکر سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میری وجہ سے تم ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر چلے گئے. حضرت عمر فرمایا گئے، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا اور ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ثانی اثنین اذ فی الغار، اللہ نے میرے ساتھ ثانی اثنین، میرا تذکرہ میرے ساتھ ابو بکر کا تذکرہ کلام میں کیا ہے. میری وجہ سے ابو بکر کی کوئی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تم؟ یہ جملہ ہے. جیسے یہاں کہا کہ تم علی سے بغض رکھتے ہو، اس علی سے جو علی سے مالی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. یہ الگ الگ موقع کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کے اس معاملے میں جیسے واقعات ہوئے اس کو بتایا. غدیر خم کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ وہاں صحابہ کا بہت بڑا طبقہ یمن سے جو آیا تھا وہ ناراض تھے اور شکایت کر رہے تھے حضرت علی کی، اور شکایت کیا باقاعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں حضرت سعید ابن خدری، بریدہ اسلمی تو اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اس وقت حضرت علی سے مجھے نفرت ہے، مجھے بغض ہے حضرت علی سے. اللہ کے رسول نے پلٹ کر پوچھا کہ اے بریدہ کہ علی سے بغض ہے؟ فرمایا ہاں ہے، علی نے ایسا کیا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی جو کارنامے کیے جنگ کے دوران، جو مال غنیمت لیا، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. حضرت جناب رسول اسی کو بتانا چاہتے کہ علی نے جو کچھ کیا ہے عین قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق کیا ہے. علی نے کوئی غلط نہیں کہا، تم سمجھ غلط رہے ہو. علی نے اس لونڈی کے ساتھ گزرا، وہ مال غنیمت خمس کا حصہ تھا، میرے حصے میں آ چکا تھا اور میری بیعت اہل بیت میں ہے. حضرت علی اس لونڈی کو لے کے سوئے. علی نے بالکل جائز عمل کیا ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو. یمن کی چادر جو میرے حصے میں آ گئی تھی علی نے تم سے اتروا کے لے لی. بالکل صحیح کیا علی نے کہ وہ میرے حصے کا تھا. میں چاہتا میں تم کو دے دیتا تو یہ خمس کا ادا ہو جاتا، تم نے اپنی مرضی سے لے لیا، اس لیے حضرت علی نے اتروا کے لے لیا. یہ غلط فہمی تھی صحابہ کو کہ حضرت علی 30 برس کا نوجوان، یا ابو سعید خدری بوڑھے تھے، بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور یہ نوجوان تھے.
فرمایا نوجوانی کے ذوب میں کتنی غلط باتیں کر رہا ہے، کیسی غلط حرکتیں کر رہا ہے حضرت علی کی. یہ صحابہ کے ذہن کے اندر یہ آیا تھا. اللہ کے رسول نے مجمع کے اندر یہ سن لیا تھا کہ حضرت بریدہ کی وجہ سے، حضرت سعید بن خدری کی وجہ سے، حضرت عمر بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صحابہ کے اندر یہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت علی کی لوگ باتیں کرنے لگے تھے، حضرت علی کی غلطیاں بتا رہی تھی. اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے غدیر خم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. آگے کی جملہ جو ہے، اے اللہ تو علی سے جو محبت کرے اس سے تو محبت کر، علی سے جو نفرت کرے اس سے تو نفرت کر. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہ اس مولا کے معنی کیا ہے، محبت کی طرف راغب کر رہے ہیں. اور بات تو اہل بیت کی کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے وہاں یہ حدیث فرمائی کہ میں قرآن اور میرے اہل بیت کو تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ حضرت فاطمہ ہے. تو حضرت فاطمہ کو تو نام نہیں لیا وہاں. اگر اہل بیت کا بولنا چاہیے تو وہاں حضرت فاطمہ کا نام لینا تھا غدیر خم میں. وہاں نام حضرت علی کا لے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت علی کے ساتھ پیش آیا ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ پیش. حضرت فاطمہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں، اس حج کے اندر موجود ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی جب پہنچے ہیں بیت اللہ 4 ذی الحج کو اللہ کے نبی پہنچے، 6 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو اللہ حضرت علی پہنچے یا 5 ذی الحج کو پہنچے. جب حضرت فاطمہ کے حجرے میں گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مہندی لگائی ہوئی تھی. حضرت علی حضرت فاطمہ پہ غصہ ہو گئے کہ تم حج پہ آئی ہو اور مہندی لگائی ہو. فرمایا آپ ناراض نہ ہو، بابا جان کے پاس جاؤ، میرے بابا جان کے پاس، میں نے میرے بابا جان کی اجازت سے مہندی لگایا ہے. حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ اللہ کے رسول تو پوچھ کے معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جس سے محبت کر لیں وہ اس سے ہم بھی محبت کریں. اللہ کے رسول جو حکم دے دیں، اللہ ہمارے جیسا حکم ماننے والے نہیں تھے صحابہ، جان دینے والے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں. حضرت زید غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. ناک بڑی بڑی، ہونٹ بڑے بڑے، چہرے ایک دم کالا، بلال حبشی کے جیسے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حجت الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں عرفات کے میدان میں، اور اس کے بعد عرفات سے نکل رہے ہیں. آپ 13 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد نکل رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اسامہ کہاں ہے. لوگوں سے پوچھا اسامہ کہاں ہے، فرمایا اسامہ کسی کام سے گئے. سواری کو روک دیا، سارے 1.25 لاکھ صحابہ سواری کو روک دیے اسامہ کے انتظار میں. یہ محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے. یہ یمنی کے جو نو مسلمان آئے تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، غدیر خم میں یمنی کے لوگ ہی شکایت کر رہے تھے سب سے زیادہ، اور یمنی کے لوگ ناراض تھے، یمن کے لوگ، اس لیے خطبہ دیا. یہی یمنی لوگ وہاں پر جملہ کہا تھا، ایک حبشی غلام جس کے بڑے بڑے ہونٹ، عجیب بے تکی ناک، اس کے لیے ہم کو رکا دیا گیا. یعنی در پردہ پورا اختلاف کر رہے ہیں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان یمنیوں پہ رحم فرمائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی ہے، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. حضور اکرم کی وفات کے اندر یمنی کے وہی مسلمان مرتد ہو گئے تھے. اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. اس لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے یار یہ کیسی بات کہی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تمہاری سمجھ کتنی، تمہیں اللہ پر یقین کیسے لانا ہے، بات ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے. اللہ رب العالمین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا اللہ کہیں نظر آ رہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم اپنے جسم پر غور کرو گے تو میری خدائی تمہیں نظر آئے گی. ان بالوں کو تمہارے سر پہ کس نے اگایا؟ ان ہتھیلیوں پہ بال کو نہیں لایا، ان تلووں پہ تمہارے بال نہیں ہے، اور سر پہ بال ہے، سینے پہ بال ہے، زیر ناف بال ہے. اور اے لوگوں تمہیں یہ 2 آنکھ جو دی ہے، اس آنکھ سے میری خدائی کے جلووں کو دیکھو گے تم، اور یقین کرو گے کہ میں اس کائنات کا بنانے والا ہوں. آسمان کے ستاروں کو دیکھو گے ان آنکھ سے، آسمانوں کو دیکھو گے، زمینوں کو دیکھو گے. آپ پہاڑ پہ ذرا کھڑے ہو جائیے
اور کھڑے رہ کر غور سے دیکھیے ان آنکھوں سے، کہیں نہ کہیں آسمان اور زمین آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ حقیقت میں ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ کس کا دھوکہ ہے؟ ہماری نظر کا دھوکہ ہے کہ ملا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں ملا ہوا۔ اسی طرح ہر معاملے میں ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ کی خدائی دھوکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دھوکہ، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی پر وحی نازل کی ہے، وحی کے ذریعے جو خبر دے دی ہے، اللہ کا نبی ہونے سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نبی ہونے کے بعد جھوٹ کیسے بولے؟ اور اللہ نے دوسری مثال یہ پیدا کی کہ میرے نبی کو تو جھوٹ بہت دور کی بات ہے، میرے نبی نے جن کی تربیت کر دی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے اور یہ معجزہ ہے جناب رسول کا قیامت تک۔ سچ بولنا سیکھیں گے کہاں سے آپ؟ اچھا، عام طور پہ معاملہ یہ ہوگا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ صدیقیت ختم ہو گئی، جہاں امت کے اندر صدیق کا نام آیا تو بس ایک ابو بکر صدیق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک شہید پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن صدیقیت کا مقام قیامت تک جتنے صدیق پیدا ہوں گے ان سب سے اونچا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قیامت تک جتنے شہید ہوتے رہیں گے ان سب سے شہیدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، جس میں سب سے اونچا مرتبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے، قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کے بزرگوں نے مثال دے کے بتائیے کہ یہ جو آپ کا معدہ جو ہے، یہ معدہ جو چیز اس معدے کو قبول نہیں ہوتی اس کو الٹی کروا دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے مکھی کو نگل لیا تو معدہ فوراً مکھی کو نکال دے گا الٹی کر کے اس کو قبول۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معدہ خاموشی سے آپ کچھ بھی ڈالتے رہیں، برگر ڈالتے رہیں، پیزا ڈالتے رہیں، جو ڈالتے رہیں چاہ رہا ہے سب قبول کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ معدہ جو ہے، آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں معدہ جو ہے میٹھے کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، جہاں منہ میں میٹھا ڈالا کہ معدہ جلدی سے توڑا، بس جلدی اندر آ، جلدی اندر آ، جلدی اندر آ، اس کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اس تین کیفیت معدہ کی، اس کو بزرگوں نے مثال دی۔ مکھی جو نگلنے والی ہے، جو معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارا دین قبول نہیں کرتا، کافروں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ ہمارا دین قبول کرتا ہے ہم جیسوں کو، کچھ بھی کھا رہے پی رہے، چل رہا ہے۔ کبھی پڑھ لی نماز، کبھی چھوڑ دیا، کبھی جمعہ پڑھ لی، کبھی چھوڑ دیا۔ امام حنیفہ کا مذہب 3 جمعہ جس نے چھوڑ دیا فاسق ہو گیا، 2 چھوڑ دیے، تیسرا پڑھ لیے، بولے یار فاسق تو نہیں ہوئے نا۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، کسی نے 3 روزہ رکھ لیا، ہم مسلمان ہیں۔ اور تیسرا دین اس کو قبول کرتا ہے جو صدیقین ہیں۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن اس تمام صحابہ میں صدیق اکبر سب سے زیادہ بڑے صدیق ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے دور کے اندر جب حجت البالغہ لکھا ہے اس میں حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کا واقعہ کو زیادہ لکھا ہے، صدیق اکبر کا واقعہ نہیں لکھا۔ فرمایا صدیق پر عشق غالب تھا، عمر پر عقل غالب تھی۔ صدیق پر عشق غالب تھا اور عشق کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عشق ہے کہ عمر آدھا مال لے کر آئے اور ابو بکر صدیق ایک کملی اور ایک کپڑا اٹھا کے لے کر آ گئے۔ حضور کی نظر پڑی ہے، عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لایا، آدھا بال بچوں۔ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا رسول جھاڑو کا تن کا، گھر میں جھاڑو دینے کا تن کا اور بدل کا ایک کپڑا بھی اتار کر یہ کملی آپ کی دی اڑا اور یہ لے آیا۔ فرمایا گھر میں کچھ رکھا؟ فرمایا نہیں، صدیق کے گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کا نام بس۔ یہ صدیقیت ہے۔ آپ بھی صدیق بن سکتے ہیں، بنو صدیق جیسا عمل کرو، اس دنیا کو اس انداز سے لات مارو تو کہ ضروریات زندگی اللہ پوری کر دے۔ جتنا مال و دولت جمع کرو گے اتنا لمبا وہاں حساب دینا پڑے گا۔ ایک بلڈنگ بناؤ، 4 روم بیچو، یہاں بیچ لو، یہاں بے ایمانی کر لو، یہاں خوش ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ انجام کیا ہو رہا ہے آپ کے کوسہ ممرہ کا؟ ہزاروں گھر غریب جو ہے برباد ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نسیم صدیقی مائنرٹی کے چیئرمین مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہو رہا ہے ممرہ میں؟ میں نے کہا کیا بتاؤں، آپ لوگ سمجھو سیاسی لوگ، ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ آ چکے ہیں، 11 لاکھ 15 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ پوری زندگی کی پونجی جمع کر کے لوگوں نے روم لیا، آج گھر سے بے گھر ہے۔ بہت آسان ہے
کل وہ بلڈر جائیں گے قبر میں، جواب دینا پڑے گا۔ یہ مائیں ہماری جو بیٹھ کے روڈ پہ نقاب پوش عورتیں رو رہی تھی، ایک ایک آنسو کا وہاں حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ بہت آسان سمجھ لیا ہم نے، یہ دنیا کو بہت آسان سمجھا ہے۔ اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر دولت کمانا ہوتا تو صدیق اکبر تو سب سے بڑے دولت مند تھے مکہ کے۔ دولت کمانا ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف کی تو مرنے کے بعد تھوڑے سے دینار و درہم اٹھایا گیا، اتنے مالدار تھے۔